ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ کرے. جتنے بھی والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب پہ ان کی اولادوں کا فرض ہے. اللہ جب ہم مر کے جائیں گے نا قیامت میں اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی. جیسے دیکھیں جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہوتی ہے نا بڑی منتیں مرادی کرتی ہیں, اللہ اس کے در پہ جائیں گے, اس کے در پہ جائیں گے, اللہ اولاد دے دے. اب اللہ نے اولاد دے دی, مل گیا. اب تو اب جب اس کی پرورش تم جس طرح سے کر رہے ہو اللہ قیامت میں ہم سے سوال کرے گا. اولاد تو بڑے منتوں سے مانگی تھی, بڑے دعائیں کی تھی, اب اس کے ساتھ میں کیا کیا تم نے, اس کی پرورش کیسی کی تم نے, کتنا تم نے میرا اور میرے محبوب کی محبت کا بتایا, اس کو تم نے کتنا دین سکھایا اپنی اولاد کو. اول تو انسان اپنا خود جواب دے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا. ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے جو ہم زندگی میں کرتے ہوئے آئے ہیں, یا آنکھیں گواہی دیں گی. اچھا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے ہے کہ آنکھیں ہماری ہیں کیا, یہ زبان ہماری ہے کیا, یہ ہاتھ ہمارے ہیں؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا, نہ گھر والے ہمارے, نہ گھر ہمارا, نہ جسم ہمارا, نہ صحت ہماری, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے کس کا ہے, اللہ کا ہے. اچھا تو جب یہ کچھ ہمارا ہے ہی نہیں پھر ہمارا اس پر کیا اختیار ہے؟ اور اللہ نے دیا ہے, مان لیجیے میں دوسروں کو 50 روپے دے رہی ہوں, میں اس کو دے رہی ہوں کہ 50 روپے کی مجھے آئس کریم لا کے دے دے. پیسہ میرا ہے, دیا میں نے, اس کو امانت ہوئی نا. جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے تو وہ امانت ہوتی ہے اس کے پاس میں. اسی طریقے سے اللہ نے یہ ہمیں جسم دیا ہے, یہ ہاتھ پیر دیے, یہ آنکھیں دی, تو کیا ہے اللہ کی امانت ہی تو ہے. اور پھر جب روز محشر جب ہم مر کے جائیں گے کہ ایک چیز گواہی دے گی, ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ کس حد تک کے بدنگاہی کر کے آئے, کیا کرا, شارٹس دیکھے, ریلز دیکھے, اپنی مرضی کری, اپنی نفس پرستی کری, اپنے زبان سے کیا کرا, جھوٹ بولا, گالی گلوچ کری. کیوں؟ کیونکہ بڑی مزے آتے تھے غیبت برائی کرنے میں. عورتوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ امانتیں دی ہیں, اگر ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے نا, اگر ہم اپنی آنکھوں سے قرآن نہ پڑھیں اور وہ کام کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال نہ کریں, اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کریں, اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہ کریں, ان سے حرام چیزیں سنیں, حرام کام کریں, تو جب روز محشر ہم جائیں گے نا عذاب بڑا سخت ہونے والا ہے. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہوگا, ہمارے جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا. اس وقت ہم کیا کریں گے, کیا حالت ہوگی اس وقت ہماری. اچھا ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کو خبر نہ ہو, ہم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں نا وہ سب کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. صبح سے لے کے رات تک ہماری کہاں گزر رہی ہے, کس کام کو ہم کس طریقے سے کریں, ہم سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے. کتنے گھنٹے میں کیا کرتی ہوں, کتنے گھنٹے میں کہاں پہ ہوتی ہوں, پتہ ہے نا سب کو. کچن میں کتنے گھنٹے گزرتے ہیں, گھر میں کتنے گھنٹے گزرتے ہیں, سب کو ہم کو خبر ہے. اور پھر انسان یہ کہے گا کہ اللہ میں تو جانتی نہیں تھی. عذاب بڑا سخت ہونے والا. دیکھیں ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے نا فقط اللہ کی محبت میں کرنا ہے, نہ جنت کی خواہش میں کرو, نہ جہنم کے خوف سے کرو. میں سیدھی سی بات آپ کو بتا رہی ہوں, نہ جنت کی خواہش میں کرو, نہ جہنم کے خوف سے کرو, جو کچھ بھی کرو اللہ کی محبت میں کرو. اور اللہ کی محبت انتہا پہ جب پہنچے گی جب ہم اللہ کو سمجھیں گے. اگر ہم کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اسکول اینڈ کالجز میں جو ہماری پڑھائی ہوتی ہے, کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جب تک ہم اس پہ ٹائم نہیں لگاتے, جب تک ہم اس پہ محنت نہیں کرتے, اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, تو کیا ہمارے وہ چیز سمجھ میں آتی ہیں؟ ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. اگر آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی صحبت میں وقت گزاریں. اگر کسی سے ہم لڑکی سے فرینڈ شپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں وقت گزارتے ہیں نا, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اس کو کیا پسند ہے, کیا نا پسند ہے, کیسے وہ رہتی ہے, کیا وہ کرتی ہے. تو اگر ہم اللہ کی محبت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ صبح سے لے کے رات تک کا ہمارا جو روٹین ہو وہ اسی دائرے میں ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت اللہ کی محبت میں, اللہ کی عبادت میں ہی گزرے. ہم شروعات کر سکتے ہیں فجر کی. پیاری اسلامی بہنوں, کیا ہو گیا ہماری شرم و حیا کو, کیا ہو گیا ہماری شرم و حیا کو, کیا ہو گیا, کہاں گئی وہ نیک جذبات عورتیں, کہاں گئی وہ. دیکھیں پہلے کی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر لحاظ سے کوشش کرتی تھی, اولاد کی پرورش کرتی تھی کہ جب ہم مر کے جائیں گے نا اللہ ہم سے سوال کرے گا تو نے کیا کیا اپنی اولاد کے ساتھ میں, اس وقت ہم کیا جواب دیں گے. اتنا خوف ہوا کرتا تھا. وہ نفل روزے بھی رکھا کرتی تھی, نمازوں کی پابندی بھی کیا کرتی تھی, کوئی ان کے اس نے اخلاق ہوا کرتا, ساری چیزیں ہوا کرتی نا عورتوں میں. ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, کیوں ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں ہو گیا کیا, مطلب میں سیدھے سے عورتوں کو دیکھتی ہوں, ہم کیوں بے فکر ہوئے کہ ہمیں مر کے نہیں جانا ہے, کیا ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے, ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے آئے کہ نہیں ہم تو مرتی جنت میں جائیں گے سیدھا, ایسا کچھ ہے ہمارے ساتھ میں. دیکھیں یہ جو اولاد ہم کو دی گئی ہے نا, ہماری تو پتہ ہے لوگ کیا بولتے ہیں, ہماری تو کٹ گئی ایسی کٹنی تھی, اب ہمیں اپنی اولاد کو دیکھنا ہے. سنا ہوگا, سب نے سنا ہوگا. تو اولاد کو دیکھنا, اس کی پرورش آپ کریں گے کیسے؟ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ اپنی اولاد کو دینی ماحول دیں, آپ کے گھر کے ماحول میں دین ہونا چاہیے. جب تک آپ کے گھر میں دین نہیں ہوگا آپ کی نسلوں میں دین آنے والا نہیں ہے, نہیں آنے والا نا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر ہم دین لے کر آئیں گے. اگر ایک بیٹی اپنی ماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گی تو وہ بھی اس کے شوق میں نماز پڑھے گی. بچے ہوتے کاپی کرتے ہیں نا,
اگر آپ ہنسو گے تو وہ آپ کے ساتھ ہنسیں گے، آپ اس کے ساتھ کوئی ایکٹنگ کرو گے تو وہ آپ کو فالو کریں گے۔ اگر آپ اپنے بچے کو بچپن سے ہی نماز پڑھنا سکھاؤ گے تو وہ دین اس میں بھی اور اس کی آنے والی نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جو آج کل کے کیسز چل رہے ہیں بھگوا لیپ ٹاپ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے تو یہ کہ گھر والے دھیان نہیں دیتے ہیں اپنی اولادوں کے اوپر، بچی کہاں جا رہی ہے، کس کے صحبت میں بیٹھ رہی ہے، کہاں ٹیوشن کیسا ہے، دیکھا ہم نے آج تک نہیں دیکھا، بس ہاں ممی وہاں جانا ہے، فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، جانے ہے نا۔ لیکن ہمیں یہ اچھا اگر میں ابھی جیسے امانت کی بات کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو امانت دی ہے، ہر چیز امانت ہے، یہ اولاد بھی امانت ہے، یہ محبتیں بھی امانت ہے اللہ کی۔ اصل دین کو سمجھا ہے، اصل دین اسلام کیا ہے یہ بات تو ہم نے آج تک سمجھی نہیں ہے۔ دین کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، میں سمجھ بتا رہی ہوں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کی پابندی ہم خود بخود کریں گے، ہم نہیں، ہمارا دل نماز پڑھنے کے لیے گواہی دے گا کب، جب اللہ کی محبت کو سمجھ لیں گے۔ ہمیں نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، مطلب کیا، ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ جب آپ اللہ کی محبت کو سمجھ لو گے نا، جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے گی، جب آپ کو یقین ہو جائے گا واقعی اللہ موجود ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قرآن پر ایمان لے کے آنا ہے نا ہمیں۔ تو جب تک ہم اللہ کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کی محبت کو نہیں سمجھیں گے، یہ ساری چیزیں مضبوط ہونے والی نہیں ہے۔ نماز صرف وہی ہوگی 8 کی کھاٹ کی 360 کی، مطلب کیا، جمعے کی جمعے نماز پڑھ لی کیونکہ مسلمان ہے، کسی کے جنازے میں شامل ہو گئے نماز پڑھ لی کیونکہ مسلمان ہے، اور عید کی نماز پڑھ لی کیونکہ مسلمان ہے، یہ تو مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں 8 کی کھاٹ کی 360 کی۔ لیکن جب اللہ کی محبت کو سمجھ لو گے، تمہاری تہجد کبھی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ وہ ہے اللہ کی محبت، جس دن تم اللہ کی محبت کو سمجھ لو گے نا، تمہارے دل میں وہ محبت رس کرے گی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ اور میں سچ بتا رہی ہوں، آپ کو کسی انسان کے اندر کوئی عیب بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو گناہ نظر آئے گا، گنہگار نظر نہیں آئے گا۔ مطلب کیا، ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے، گنہگار سے ہمیں نفرت نہیں کرنی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ، اس کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ جانا ہے، ہمیں تو گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ مان لیجیے کوئی جواری ہے، تو اس انسان سے نفرت نہیں کرنی، وہ جو کہتا ہے وہ جوا کھیلتا ہے، ہمیں اس جوئے سے نفرت کرنی ہے۔ شرابی تو ہمیں شراب پینے سے منع فرمایا گیا ہے نا، شراب کو ہم پہ حرام کیا گیا ہے، تو ہمیں نفرت کس سے کرنی، شرابی سے، شراب سے دور تو شرابی سے بھی رہنا ہے، کیونکہ جو میں نے بتایا کہ صحبت کا اثر تو آئے گا، کہ اگر آپ گندے پانی کو صاف میں ملا رہے ہیں، صاف پانی کو گندے میں ملا رہے ہیں، تو وہ کہلائے گا تو گندا ہی۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اثر تو آئے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو سوچو گے چلو ہم بھی ٹرائی کر ہی لیتے ہیں، آ جائے گا نا صحبت کا اثر۔ تو دور تو ہمیں دونوں سے رہنا ہے، ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اگر 1% بھی اللہ کی محبت کو سمجھ لینا، تو یہ جو آج کل کے ٹی وی سیریل چل رہے ہیں اتنے، مطلب لوگ سمجھتے ہیں پاکستانی سیریل دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ میں سچ بتا رہی ہوں، میں کسی کو منع کر دوں تم ٹی وی سیریل مت دیکھنا، پاکستانی ناٹک دیکھتے ہیں ہم تو، میں بتاؤں پاکستانی ناٹک دیکھ کے آپ جنتی ہو جاؤ گے؟ حرام تو حرام ہے نا، گناہ تو گناہ ہے، چاہے تو وہ پاکستانی سیریل دیکھ کے کرو یا تم ہندوستانی سیریل دیکھ کے کرو، گناہ تو گناہ ہے نا۔ ہمیں تو بچنا ہے اس چیز سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ پسند نہیں کرتا ہے ایسی چیزوں کو، اور جن کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے وہ کام ہم کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ اور جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہم کیا خوشحال رہنے والے ہیں؟ اللہ رزق بند نہیں کرے گا، رزق بے حساب دے گا تم کو، کھانا پینا سب کچھ دے گا، لیکن نہیں ملے گا تو کیا، اللہ کی محبت تمہیں نہیں ملے گی، وہ سکون جس کی ہمیں تلاش ہے، کبھی پیسے کے ذریعے سے، کبھی دولت کے ذریعے سے، کبھی کہیں، کبھی کچھ کر کے ہم کیا تلاش کریں، ہم سب سکون تلاش کریں۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، تو وہ سکون کب ملے گا؟ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ کب؟ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ کیا مشکل ہے ان کے راستے پر چلنا؟ نماز ہے انسان کے اپنے فائدے کے لیے، انسان جو نماز پڑھتا ہے نا وہ صرف اپنے لیے پڑھتا ہے، کیوں؟ نماز ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے، پلس سائنٹیفک بینیفٹس ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگا، ڈائجسٹو سسٹم امپروو ہوگا، تو ہمارے اس کے الگ فائدے ہیں۔ تو انسان کے لیے جو اللہ نے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جس سے منع کرا ہے وہ انسان کے لیے، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز انسان بناتا ہے نا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ، جیسے اگر سلائی مشین کا ایگزامپل لے لوں، اس نے سلائی مشین بنائی، اس کو معلوم ہے کہ ہاتھ کا کیا کام کرے گا اور اس کا جو پیڈل ہے وہ کیا کام کرے گا، سب کو پتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر آپ یہ بات نہیں مانی تو آپ تو کافر ہو گئے۔ پھر سب مانتے نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ جسم، یہ جان کس نے دیا؟ اللہ نے دی ہے، تو اللہ نے کتاب بھی تو دی ہے، اللہ نے قرآن بھی تو دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی واشنگ مشین آپ خرید کے لائیں، کوئی مکسر گرائنڈر خرید کے لائیں، اس کے ساتھ ایک مینول گائیڈ آتی ہے نا، اس میں انسٹرکشن دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے چلانا ہے، ایسے کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گی مشین۔ ہم اس کو مینول کو پڑھ کے، یا جس انسان نے اس کو سمجھا ہوا ہوتا ہے، پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسے یہ بٹن چالو ہوگا، ایسے پلگ لگے گا، ایسے یوز کرنا ہے۔ تو رسول اللہ ہم کو ہر ایک طریقہ بتا کے گئے ہیں۔